الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سب شروع ہوگا آپ کا سورۃ القمر شیفہ کی 46 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، ان المجرمین، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، فی ضلال، وہ گمراہی میں ہوں گے، وسعر، اور ان پر دیوانگی طاری ہوگی۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے عبارت کا ذہن میں رکھنا ہوگی۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے جل حکیم، بل الساعۃ، بلکہ وہ قیامت کی گھڑی، کہ موعدہم، جس کا ان کے ساتھ وعدہ فرما لیا گیا ہے، والساعۃ، اور وہ قیامت کی گھڑی، وہ لمحہ، ادھا و امر، اور وہ سخت ہے، کڑوا ہے، شدید ترین وہ لمحہ ہے، یعنی ادھا نہایت ہی زیادہ سخت، و امر، اور بہت زیادہ کڑوا شدید ترین ہے۔ اس دن مجرمین جو ہوگی ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ گمراہ ہوں گے۔ راستہ تو دنیا میں ہی بھولے ہوئے تھے، اب قیامت کے دن گویا اللہ یعوذ باللہ تعالی ان کو ایسا اندھا، ایسا ان کا حال کیا جائے گا کہ وہ سیدھی راہ پہ سیدھے چل ہی نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن وہ کوئی اس راستے پہ اس راستے پہ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے وہ سیدھے چل بھی نہیں سکیں گے، ان کی حالت ہی غیر ہوگی، اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح دیوانہ ہوتا ہے۔ عقل مند، دانا، صاحب فہم و شعور، جس کو رب کائنات جل نے حواس عطا فرمائے ہوں، جس کے قوام مضبوط اور صحیح ہوں، وہ چلتا ہے تو سیدھا چلتا ہے۔ جو دیوانہ ہوتا ہے، پگلا ہوتا ہے، وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سیدھا چل ہی نہیں سکتا۔ وہ راستہ جس طرح بھٹکا ہوا ہوتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کافروں کی یہ حالت ہوگی، اور ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ہوگی۔ قیامت کی گھڑی ان کے لیے شدید ترین گھڑی ہے، ادھا و امر، شدید ترین کڑوی، بہت سخت ترین گھڑی۔ اس سختی کی وجہ سے وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ رہے ہوں گے، ان کی حالت غیر ہوگی۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، حال ان کا کیا ہوگا؟ میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم، وہ دن، یسحبون فی النار، جب ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں۔ صباحت کا معنی ہوتا ہے تیرنا۔ رب کریم نے یہ لفظ سورج چاند ستاروں کے لیے فرمایا، وہ جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ صباحت کا معنی تیرنا ہوتا ہے، تو آگ میں تیرا نہیں جاتا، بلکہ آگ میں ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم۔ فرماتا ہے یوم، وہ دن، کہ یسحبون فی النار، جب ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں، علی وجوہہم، ان کے منہ کے بل ان کو گرا کر۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، وہ یہ پچھلی آیات برکہ کی یہ شرح بیان ہو رہی ہے کہ وہ چل نہیں سکیں گے سیدھا چلنا۔ وہ جس طرح ایک گمراہ جس کا راستہ گم ہو گیا، جسے پتہ نہیں مجھے کدھر جانا ہے، دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ حال کافروں کا ہوگا۔ انہیں کو ہوش ہی نہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کو آگ میں اوندے منہ لٹا کر گھسیٹا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کو اوندے منہ لیٹا ہوا دیکھا تھا، تو حضور نے اپنے مبارک پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر مار کر اسے فرمایا تھا، سیدھا ہو کے لیٹ۔ یہ اوندا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں اوندے منہ لٹایا جائے گا، تم اوندے منہ نہ لیٹا کرو، حضور نے منع فرما دیا۔ اور جب ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی آگ میں اوندے منہ گرا کر، تو کیا کہا جائے گا؟ ذوقو مس سقر، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا، انبیاء علیہ السلام کا، قیامت کے لمحات کا، ایمان والوں کا، احکامات شرعیہ کا، قرآن و حدیث کا تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اس کا مزہ چکھو، دیکھو کیسا مزہ ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔
فرماتے رب کریم انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا بے شک ہم وہ ذات بابرکات ہیں، ہم وہ عزت والی ذات ہیں کہ کل شیء خلقناہ کہ ہم نے ہر شے کو پیدا کیا بقدر ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، جو پیدا کیا، جہاں پیدا کیا، جس قدر پیدا کیا، بے مثال پیدا کیا۔ جس کو بھی پیدا کیا اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا کہ کیسا بنانا ہے۔ آپ حقیر مچھر کو لے لیں، دیکھیے اس کی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں، مکمل ایک بدن ہے۔ ایک بیکٹیریا کو لے لیں، مکمل ایک بدن ہے، ایک جسم ہے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر فنکشنز موجود ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ جس طرح ایک ہاتھی کے اندر ہے، ایک بڑے سے بڑے جانور کے اندر ہے، اسی طرح چھوٹے کے چھوٹے جانور کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں، اور ان کو بنانے والا میرا اللہ رب العزت ہے جس نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اندازے سے مراد ہمارا اندازہ نہیں، جس طرح یہ اندازے سے ہی کر دیا، نہیں، ایک مقدار میں جس کے لیے ایک پیمانہ ہے اس کے تحت پیدا فرمایا گیا ہے۔ فرماتا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے کائنات جل وعلا کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ آپ نے کوئی شے بنانا ہو نا، مٹی کا کھلونا ہی بنانا ہو، لکڑی کا کھلونا، پلاسٹک کا کھلونا بنانا ہو، پلاسٹک وغیرہ بنانا تو ڈائی بنانا پڑتی ہیں، لکڑی کا بنانا ہو تو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، مٹی کا بنانا ہو تو کم از کم مٹی کی، پانی کی، مناسب نمی کی وغیرہ وغیرہ ضرورت ہے۔ پھر آپ اس کو تخلیق کریں گے، بنائیں گے، اس کو ترتیب دیں گے، آپ کی وہ صنعت ہوگی، آپ اس کے صانع ہوں گے اور وہ شے مصنوع ہوگی، بنی ہوئی ہوگی، ایک وقت لگے گا۔ اللہ کے کائنات نے دیکھیے آپ کو بنایا، مجھے بنایا، کتنے ہمارے اندر فنکشنز ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک مکمل سسٹم ہے، میں سانس لے رہا ہوں، ایک مکمل نظام ہے، نظام تنفس ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، مکمل ایک نظام ہے، ایک نظام کے تحت میرے سارے کا سارا بدن ہے۔ اس کو نظام کو ترتیب دینے کے لیے آپ جانتے ہیں، کوئی آنکھ ادھر سے ادھر، کوئی ادھر سے ادھر، زبان ایسے، آنکھ ایسے، کان ایسے، دماغ مجموعہ ہے سب کچھ کا۔ اس کو کیسے کیسے کر کے بنانا ہے، بنانے کے لیے ایک وقت صرف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری شان کتنی ہے، وما امرنا، اور جب ہم کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، ہمارا حکم نہیں ہوتا الا واحدتاً، مگر ایک مرتبہ ہم حکم ارشاد فرماتے ہیں، کلمح بالبصر، جس طرح کوئی پلک جھپکتا ہے اس سے پہلے ہمارا حکم نافذ ہو کے چیز بن جاتی ہے۔ یعنی مادہ میٹیریل اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بدن کا جائزہ لیں گے، آپ کے اپنے بدن میں کتنی قسم کی چیزیں ہیں، کچھ نروز ہیں، پٹھے ہیں، عصب ہیں، ٹیشوز ہیں، غدد ہیں، کیا کچھ ہے آپ کے بدن میں۔ رب کی فرمانا الگ الگ نہیں مجھے بنانا پڑتا کہ اب پٹھا بن رہا ہے، اب وہ نروز بن رہا ہے، اب کوئی مسلز بن رہے ہیں، اب ٹیشوز بن رہے ہیں، اب وہ گلینڈز بن رہے ہیں، اب فلاں چیز نہیں، ایسے نہیں، میں ارادہ فرماتا ہوں سب چیز خود بخود وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں وما امرنا، اور ہمارا حکم دینا نہیں ہے الا واحدتاً، مگر ایک ہی مرتبہ کہ کلمح بالبصر، گویا کہ جس طرح پلک کا جھپکنا، ہم پلک جھپکتے ہیں کچھ وقت صرف ہوتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک عام طور پر اس کو بہت تھوڑا وقفہ کہا جاتا ہے، پلک کا جھپکنا ایک بہت مختصر وقت۔ مراد یہ ہے کہ نہایت ہی مختصر وقت میں میرا رب جس چیز کا ارادہ فرماتا وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، بے شک ہم نے بہت سارے ہلاک فرما دیے۔ اشیاعکم، یہ شیعہ کی جمع ہے، گروہ، جماعتیں جو تمہاری مثل تھیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو تمہیں کوئی ایسا ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والا ہو؟ جس طرح تم انسان ہو، چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، سمجھتے ہو، سوچتے بوجھتے ہو، کتنی وہ قومیں تھیں جو خود کو انسان ہی کہلواتی تھیں، اولاد آدم سے تعلق رکھتی تھیں، ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے واقعات کتب تواریخ میں لوگوں کی زبانوں پر وہ پرانے کھنڈرات کی شکل میں گواہی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت کیا تھی اور ان کو ہم نے کیا سے کیا کر دیا۔ تو وحال میں مدکر، اور تم میں کوئی ایسا ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل سیروا فی الارض، ان کو فرما دیے زمین میں گھوم پھر کر دیکھو،
فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ یہ گھوم پھر کا دیکھنا، کھنڈرات کا جائزہ لینا، ان کو دیکھنا، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے، بطور مثال شاہی قلعہ لے لیں، وہاں کبھی گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ انسان نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو موت سے محفوظ رکھنے کے لیے کتنی چوڑی چوڑی دیواریں بنائی ہیں۔ اس کے خواہشات کے مطابق اس کا محل کتنا خوبصورت بنا، کتنا مضبوط بنا، اور اس نے محل کے چاروں کونوں پر وہ بڑے بڑے مچان بنائے جن میں سیکیورٹی والوں کو بٹھایا، صرف اس لیے کہ مجھے موت نہ آئے، مگر موت یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے تمہیں آن پکڑنا ہے اگرچہ کتنے بھی مضبوط قلعوں میں تم کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ قلعے موجود ہیں، بنانے والے مر گئے، وہ حفاظت گاہیں موجود ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے وہ مٹی میں مل گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کی فرماتا ہے فحال من مدکر، تو کوئی ایسا ہے جو دھیان دینے والا ہو، جو غور کرنے والا ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعِلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہم نے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعِلُوهُ، ہر شے وہ موجود ہے جو ہم نے فرمائی فی الزبر، کتابوں کے اندر۔ یعنی معاذ اللہ تعالیٰ یہاں کو بھول جانے والی بات نہیں ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہو پہلے میں کتاب میں لکھ لوں اور پھر وہ کام کرتا چلا جاؤں بالترتیب جیسے جیسے لکھا ہوا ہو۔ یہ میری حالت ہے اور آپ کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی کفر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے سے بچنے کے لیے لوح محفوظ میں تعریف فرما دیا، بلکہ اس نے یہ بتایا ہے کہ جو قیامت تک ہونا تھا ہم نے پہلے ہی تعریف فرما دیا ہے، ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، کُلُّ صَغِيرٍ، ہر وہ شے جو چھوٹی سے چھوٹی شے ہے، کہ جو آپ کو الیکٹرانک مائکروسکوپ سے بھی نظر نہ آئے، مگر وہ چیز موجود ہو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے علم میں، چھوٹی سے چھوٹی شے، وَكَبِيرٍ، اور بڑی سے بڑی شے، مُسْتَطَرٌ، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، میرا ایمان و عقیدہ ہے یہ اللہ کے حضور پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام پر مجبور کیا، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ہر وہ شے جو چھوٹی سے چھوٹی ہو، صغیر، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی شے لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا، ان المتقین، وہ لوگ جو متقی ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہیں، احکامات شرعیہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے ہیں۔ یاد رکھیے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، مفہوم حدیث ہے کہ حرام بھی ظاہر ہے، حلال بھی ظاہر ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتا حلال ہے کہ حرام؟ بلّہ حلال ہے کہ حرام؟ وہ بد جانور حلال ہے کہ حرام؟ گائے، بھیڑ، بکری، آپ جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ جس چیز میں آپ کو شبہ بھی ہو جائے نا، کہیں یہ غلطی تو نہیں، آپ اس سے بچ جائیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کا وضو تھا، آپ کو شبہ ہے شاید میرا وضو تھا کہ نہیں، فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹا نہیں، یعنی تیرا وضو ٹوٹنا تجھے یاد نہیں ہے، تیرا وضو ٹوٹنا تجھے یاد نہیں ہے، تو باوضو مانا جائے گا، تو نماز ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجھے معمولی سا شک ہے تو تقویٰ کیا ہے دوبارہ پھر سے کر لے۔ یعنی جس چیز پہ تجھے معمولی سا شک ہو وہ چیز اس کو اپنا لے، جس کو اپنانا ہے، اور جسے چھوڑنا اس کو چھوڑ دے۔ رب کائنات کے بابو نے فرمایا متقی وہ ہے کہ جو شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں پھر جو متقی ہیں، جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہ سے، ان المتقین، بے شک جو پرہیزگار متقی ہیں، فی جنات و نہر،
وہ جنتوں میں ہوں گے، ان باغات میں ہوں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، عیش و عشرت ہے، آرام و سکون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ دنیا جہان کی یہ نعمتیں کیا ہیں؟ جنت کی نعمتیں تو ان سے بہت کہیں بڑھ کر ہیں۔ ربی کی فرماتے ہیں فی مقعد صدق، مقعد سیٹ کو کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، انسان کے جسم کو حصہ کہ جو زمین پہ لگتا ہے بیٹھتے ہوئے سرین، اس کو عربی میں مقعد کہتے ہیں، یعنی جس پر انسان بیٹھتا ہے، جس طرح بیٹھتے ہیں تو جسم کا جو حصہ وہ آپ کے رانوں پٹ سے اوپر والا حصہ وہ جو زمین پہ لگتا ہے، اس کو عربی میں مقعد کہتے ہیں۔ سیٹ کو بھی مقعد کہا جاتا ہے، یہ مقعد، رقم المقعد اتنا، آپ کا سیٹ نمبر کتنا، وغیرہ وغیرہ۔ رب کریم فرماتا ہے متقیوں کے لیے کیا ہوگا؟ فی مقعد صدق، ان کو ایسی جگہ بٹھایا جائے گا جو سچائی کی جگہ ہے، جو عزت کی جگہ ہے، عظمت کی جگہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ جب رب کائنات جل وعلا جنتیوں کو جنت کی ساری نعمتیں عطا فرما دے گا، پھر ان سے ارشاد فرمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے فرمائے گا، کیا میں تم کو ان سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ ساری نعمتیں دے کر پھر کہے گا ان سے بڑھ کر نعمت نہ دوں؟ تو بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا جو نعمتیں تو نے مجھے دے دی ہیں۔ دنیا میں انسان کی عادت ہے نا کہ ایک مل اس کی ہو نا تو دوسری مل کی تلاش میں نکل جاتا ہے، دو مل نہیں ہو تو تیسری مل لگواتا ہے، وہ کہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ مگر جنت کی نعمتوں کی بہتات کا یہ عالم ہوگا کہ بندہ کہے گا مولا ان سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ جو کو تو نے مجھے دیا ہے اس سے بڑھ کر بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں۔ بندہ کرے گا وہ کیا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا میرا دیدار، جو ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ پھر سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع ہونے کو حکم دیا جائے گا، اور سب سے جو کم درجے والا جنتی ہوگا اس کے لیے بھی مشک و عنبر کا سٹیج بنایا جائے گا، جس کے اوپر وہ تشریف فرما ہوگا، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ مقعد صدق، بڑی عزت و عظمت کی جگہ۔ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، سبحان اللہ، اس بادشاہ کے حضور جو بڑی قدرتوں والا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہاں مجھے حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا اعلان کرنے کا، منادی ندا کرے گا، وہ کون ہیں کہ جو عمل کرتے تھے اپنے مولا کی رضا کی خاطر، صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جو اخلاص کے پیکر تھے، جو کسی سے دوستی کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے دشمنی کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے پیار کرتے تھے رب کی رضا کی خاطر، دیتے تھے کسی کو مولا کی رضا کی خاطر، لیتے تھے کچھ تو مولا کی رضا کی خاطر، جن کا ایک سانس اللہ کی رضا کی خاطر حکم ہوگا وہ مخلصین کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، رب کائنات جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا میرے عرش کے گرد گرد عند ملیک مقتدر، اس اقتدار والے، اس قدرت والے بادشاہ کے حضور ان کو عزت کس طرح ملے گی؟ میں کہا میرے عرش کے گرد گرد نور کے ممبر لگا دو، نور کی کرسیاں لگا دو، نور کے ممبر لگ جائیں گے، اور ان کو حکم ہوگا جاؤ نور کے ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ سارے کے سارے مخلصین، انبیاء علیہم السلام تو ہیں ہی، امتی بھی جو مخلصین ہوں گے اولیاء اللہ، نور کے ممبروں پہ بیٹھ جائیں گے، رب کائنات جل وعلا کے حضور ان کو عزت و عظمت کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اہل معاشر کا وہ حساب لیا جا رہا ہوگا، گناہ گاروں کا، نیکیوں بدیوں کا موازنہ کیا جا رہا ہوگا، ان کو پرسکون طریقے سے وہاں عرش الہیہ کے گرد گرد ممبروں پہ بٹھایا ہوا ہوگا۔ فرشتے کریں گے مولا تعالیٰ ان کا حساب نہیں ہوگا، باقی لوگ حساب و کتاب دے رہے ہیں۔ مفہوم حدیث بنتا ہے، رب کائنات فرمائے گا ملائکہ نہیں یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ فی مقعد صدق، عزت والے اس مقام پر، عند ملیک مقتدر، اس اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور جو بڑی قدرتوں والا بادشاہ ہیں، ان کے نزدیک عزت کا وہ مقام ملے گا۔ رب کائنات جل وعلا تو بے نیاز ہے، تو کریم ہے، تو جواد ہے، جو سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے۔
کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے لائق ہمارا حشر انہی لوگوں میں فرمانا جن کا تو نے سایہ بارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔